الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ شمس مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 15 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے. شمس سورج کو کہتے ہیں اور اس صورت کی ابتدا میں والشمس وضحاها کے الفاظ ہیں، تو اسی سے اس صورت کا نام جو ہے سورہ شمس لیا گیا ہے. یہ صورت بھی مکی دور کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے اور اس میں سورج، چاند اور دن اور رات، آسمان اور زمین اور انسانی فطرت کی بناوٹ کو توحید کے لیے شہادت کے طور پر پیش کیا ہے. اور اس انداز سے سورج شروع کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صفات جمع فرمائی ہیں جو اس کی دیگر مخلوقات میں جمع نہیں ہیں. اور مثال کے طور پر سورج ہے، چاند ہے، رات اور دن، آسمان اور زمین کی صفات کو اس کے اندر جمع کیا ہے. اور یوں بتایا گیا ہے کہ نفس انسان کو بڑے کمال کے مرتبے پر پیدا کیا گیا ہے اور مزید برآں اس کو وحی کی روشنی بھی عطا کی گئی. تو اب جو انسان ان کمالات کو ترقی دیتا ہے وہ فلاح پاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ان کو نشو و نما اور ترقی نہیں دیتا تو وہ انجام کار ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے. اور سورہ شمس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح عالم جسمانی و مادی کے لیے روشنی کا مرکز جو ہے وہ سورج ہے، اسی طرح اخلاقی اور روحانی عالم کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی سورج کی طرح ہے کہ آئندہ اخلاق اور روح کی ساری روشنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی سے پھیلیں گی. اور جس طرح چاند سورج سے روشنی حاصل کر کے روشن ہوتا ہے، اسی طرح اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی انسان کا قلب اور انسان کا دل جو ہے یہ منور ہو سکتا ہے. اس صورت کا اصل مقصد نیکیوں کی ترغیب اور معاصی اور گناہوں سے بچاؤ اور اس کے اوپر تحذیر اور ڈراوا ہے. اس صورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 ایسی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے آثار ہیں. یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور خود وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی. ان چیزوں کی قسم کھا کر رب العالمین نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. قد افلح من زکاہا. اور اگر اس کی ترغیب سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو ایسا انسان جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی فرمایا کہ صلاحیت رکھی ہے. اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے. اگر یہ انسان نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا. اور اگر بدی کا راستہ اپنا کر یہ انسان گناہوں کی زندگی اپنا لیتا ہے
تو یقیناً اس صورت کے اندر اس انسان کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے۔ کذبت سمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنا دیا، اور جس کی وجہ سے یہ قوم جو ہے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی مستحق بنی۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کے وہ اونٹنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ کے عطا فرمائی تھی، اس کی خونچیں جو ہے وہ کاٹ ڈالی، اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی ہلاک ہوئے، اور پوری قوم جو ہے اس ہلاکت کا اور بربادی کا اس نے سامنا کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔